أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله والله مخزي الكافرين صدق اللہ العظیم. اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں. بس تم 4 مہینے اس زمین میں گھومو پھیرو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ مشرکین کو رسوا کر کے رکھ دے گا. سورہ توبہ کی یہ ابتدائی 2 آیات اس بات کی علامت ہے کہ جو مستکبرین غزوہ احزاب کے بعد جو غزوہ احزاب میں پوری طاقت کے ساتھ 24,000 فوج کے ساتھ لے کر مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے تھے، اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا اور ساتھ ہی تبوک کی جنگ بھی مسلط کرنے کی کوشش کی جانے لگی. تو غزوہ تبوک کے موقع پر سے کچھ پہلے اور کچھ اس کے درمیان میں کچھ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی. چونکہ مستکبرین کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے اور فرعونی استقبال کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زور پر مستضعفین کو دباتے ہیں اور ان کو کچل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ان پر عہد کی پابندیاں ہوتی ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے 3 فرد جرم ان پر عائد کیا. الذین ینقضون عہد اللہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ قطع تعلقی اور قطع رحمی کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر یہ فساد پھیلاتے ہیں اس جہان میں. تو چونکہ ان 3 فرد جرم کے تحت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب 4 مہینے ان کے لیے مہلت ہے کہ یہ گھومے پھیرے، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا، کیونکہ یہ بدعہد ہے، یہ فسادی ہیں اور یہ قطع رحمی کرتے ہیں. مستکبرین کے استقبال کا سب سے ڈائریکٹ نشانہ جو ہے ہمیشہ سے دین اور مذہب ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے یہ ساتھ فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹا دیتا تو منہدم ہو جاتی گرجے، صومعیں اور وہ عمارتیں جن میں عبادتیں کی جاتی ہیں، وہ عبادت گاہیں اور وہ مساجد جس میں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ سب تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. چونکہ مذہب کی نشانی، مذہبی علامات، مذہبی مراکز، عبادت گاہیں مستکبرین کے نشانے پہ ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے جہاد کو فرض کیا اور جہاد کا مقصد یہ ٹھہرایا کہ ان عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور ان عبادات کو اور اللہ کے ساتھ تعلقات کو، بندوں اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس کو برقرار رکھنا، یہ شریعت کے مقاصد میں بنیادی مقصد ہے. چونکہ جہاد اس لیے فرض کیا گیا اور جہاد کا لفظ جہد سے ہے، ٹو ایگزرٹ اٹس موسٹ endeavors ٹو گین اے کاز، کسی ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری کوششیں اکٹھا کرنا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں جو لغت کے اعتبار سے ہیں. ایک ہے
مجاہدت العدو الظاہر، ظاہر دشمن کے خلاف مجاہدہ، اور دوسرے نمبر پہ مجاہدت النفس، اور تیسرے نمبر پہ مجاہدت الشیطان، شیطان کے ساتھ جدوجہد کرنا، اس کے خلاف جدوجہد کرنا، اور نفس کے خلاف جدوجہد کرنا، اور ظاہری دشمن کے خلاف جدوجہد، یہ تینوں چیزیں جہاد میں، لفظ جہاد میں شامل ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے 4 مہینے کی مہلت دے دی کہ جو مشرکین بدعہدی کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے مراکز عبادات کو نشانہ بنا رہے ہیں، جنہوں نے مدینہ کی ریاست میں مسلمانوں کے لیے نماز تک کو مشکل بنا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھ رہے تھے، اور وہ ایسے خوف کے عالم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک حصہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا تو دوسرا حصہ مجاہدین کا وہ تحفظ کرتا تھا، سیکیورٹی پہ مقرر ہوتا تھا، دوسرے رکعت پہ دوسرا حصہ بھی آ کے شامل ہو جاتا تھا، اس طریقے سے صلاۃ الخوف۔ تو ان ساری مشکلات میں جس کو جو کہ اپنی مرضی کے ثوابدیدی عبادات سے بڑھ کر ایک تسخیری عبادت تھی، عبادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عبادت التسخیر اور دوسرا عبادت الاختیار۔ اب ایک خاص طریقے سے مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ عبادات اس طریقے سے ادا کریں، خوف کی حالت میں ادا کریں، خوف کی کیفیت طاری کر دی گئی تھی۔ تو اس پس منظر میں سورہ توبہ نازل ہوئی، اور مشرکین کو اللہ پاک نے یہ نوٹس دے دیا کہ 4 مہینے بعد ان کے عہد ان کے سامنے پھینک دو، برابر ہو جاؤ، اور 4 مہینے کی مہلت اور 4 مہینے کا نوٹس۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی و ربکم۔